وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت جنرل مشرف کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اس کی تقریباً آدھی کابینہ اس کے اندر شامل ہے، ان کے وکیل اس کے اندر شامل ہیں، ان کے اس وقت جو مشرف کے سرکاری افسران اعلی کار ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ ساری بدماشی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کیا کرتا تھا، وہ اس حکومت میں شامل ہیں۔ تو اس حکومت کو آپ کسی بھی طرح سے مشرف سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی بھی جو کردار جو مور رہے ہیں اگر آپس میں مل رہے ہیں اور رابطہ کر رہے ہیں تو یقیناً جو سوچ ہے وہ ایک ہی ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے قبل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ خورشید شاہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جس طرح بھونڈے الزامات لگائے ہیں وہ قابل مذمت ہیں۔ تو خورشید شاہ کو گرفتار کر لیتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کے فلاں دوست کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی آپ کی ہے، 103 اکاؤنٹس بتائے ہیں، 50 ارب روپے کی ان کی جو ہے وہ ایسٹس بتا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں خورشید شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ 500 ارب انہوں نے کہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1% مجھے دے دو، 99% میں نیب کو دیتا ہوں اگر آپ ثابت کر دو کہ یہ میرے ہیں۔ جتنے لوگوں کو جوڑا گیا ہے خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ان میں سے کم ایک شخص کو تو میں بھی جانتا ہوں جس کا نام اعجاز بلوچ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ خود بڑا کاروباری آدمی ہے، اس کا بزنس ہے، اس کی پراپرٹیز بھی ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کا تمام کاروبار کہتے ہیں کہ خورشید شاہ کا ہے۔ اب اس چیز کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے مالکان نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا جس سانحے میں 250 سے زائد انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی یہ کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہیں سے کچرا نہیں اٹھایا ہوگا، پیپلز پارٹی کی یہ کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہم نے کتوں کو مارنے کا پورا انتظام نہیں کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کی یہ کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے کہ مکھیوں اور مچھروں کو مارنے کا ہم نے انتظام نہیں کیا ہوگا، لیکن ان بنیادوں پر جو ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں انہوں نے انسانوں کو مارا ہے، زندہ جلایا ہے۔ طاہر پلازا کا واقعہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، 12 مئی کا واقعہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو جب تنقید کی جاتی ہے تو کم از کم جو لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کو تباہ کر دیا ہے، ان کا جو اصل چہرہ ہے، ان کی جو کاوشیں اور کارکردگی رہی ہے کراچی میں، کراچی کے امن کو تباہ و برباد کرنے میں، تھوڑا سا ذکر ساتھ ساتھ ان کا بھی کر رہے ہیں۔ سابق ڈی جی پارک کی گرفتاری اور اس کے گھر سے اربوں کی مالیت کی گاڑیاں اور دیگر کی برآمدگی کے سوال پر سعید غنی نے کہا کہ اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ڈی جی پارکس کی اب بات کر رہے ہیں جن کے یہاں کل نیب نے ریڈ کیا ہے، مجھے ان کا جو مالی بیک گراؤنڈ ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ کے ایم سی کے ملازم رہے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھ سے میری ملاقاتیں بھی ان سے ہیں، لیکن ان کی مالی پوزیشن کیا تھی اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو میں صرف لے میں بہ جانے والا آدمی نہیں ہوں، اگر نیب نے کوئی بات کہی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ جو ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو 462 ارب روپے ان کے اوپر لگائے، کچھ 1 روپیہ ثابت نہیں ہوا، پتہ نہیں 462 ارب کہاں ہیں۔ شرجیل میمن کے اوپر اربوں روپے لگائے، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اسی طرح اور لوگوں کے گھر دکھائے، کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے۔ اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب لیاقت قائم خانی کو گرفتار کر کے ان کا ایک شاہانہ گھر دکھایا گیا ہے تو ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا لیاقت قائم خانی اپنے جائز جو ریسورسز ہیں اس کو وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ صوبے میں ویکسین نہ ہونے کی بات درست نہیں ہے، البتہ جتنی درکار ہے اتنی تعداد میں ویکسین صوبہ سندھ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ہی نہیں ہے۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بھی بلدیاتی محکمے کی اور بلدیاتی اداروں کی ہے، کے ایم سی کی ہوتی ہے، ڈی ایم سیز کی ہوتی ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ برس پہلے جب اس طرح کتوں کو مارا گیا کیپسول دے کر تو کچھ جو ایسی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا کہ اس طرح جانوروں کو مارنا مناسب نہیں ہے، اس کے بعد یہ کارروائی روک دی گئی تھی۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کتوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس کے بعد یہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات بھی جو ہیں وہ بڑھتے گئے، اور اس پر پھر ایک دوسرا بھی نقطہ نظر لوگوں کا سامنے آنا شروع۔ کراچی میں ہی ان پر ایک ایسی بھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ کچھ انجیکشنز اور ویکسین کے ذریعے کتوں کے اندر یہ جو ریبیز کا ہوتا ہے زہر اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور ان کی جو افزائش نسل ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ تو ہم ساتھ ساتھ یہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں۔